نہیں ہے۔ اب میں دعوت دیتا ہوں ابو بکر بھائی کو کہ وہ مائک پر آئیں اور اپنا معافی ضمیر بیان کریں۔ ابو بکر بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہے جرم اگر وطن کی مٹی سے محبت، ہے جرم اگر وطن کی مٹی سے محبت، یہ جرم سدا میرے حسابوں میں رہے گا۔ جناب صدر، یہ 20ویں صدی کا ہندوستان ہے کہ جہاں غلامی کی زنجیریں توڑنے والے، آزادی کا جذبہ رکھنے والے، ظلم کے نظام کو تسلیم نہ کرنے والے، اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے والے کچھ طیور بستے ہیں جو کہ سوچ رہے ہیں شجر کے بارے میں کہ جہاں وہ غلامی کے چنگل سے نکل کر آزادی کی زندگی گزار سکیں۔ یہ طیور ایسے شجر کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ جہاں وہ بغیر کسی خوف کے اپنی عبادت گاہوں میں جا سکیں۔ ہر طاقت ان کے اس آزادی کے جذبے کو ختم کرنے میں ناکام رہی۔ یہ طیور لٹتے گئے، کٹتے گئے، مرتے گئے، لیکن آنے والی نسلوں کے لیے ایک ایسا گھر بنا دیا کہ جہاں وہ صرف اللہ کے آگے جھکیں، نہ کہ کسی انگریز کے آگے۔ عزیزان من، انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دے کر قیامت تک کے لیے اس گھر، اس شجر، اس ملک کے ایک ایک دشمن کو یہ پیغام دے دیا کہ ثبوت دیں گے وفا کا یوں اشتباہ ہے غلط، ملا کے خاک میں رکھ دیں گے ہر سپاہ ہے غلط، برب کعبہ ہم آنکھیں نکال چھوڑیں گے، اٹھی جو ملک کی جانب کوئی نگاہ ہے غلط۔ جناب والا، ان لوگوں نے اپنے جذبات، خیالات اور اپنی سوچ کو صرف باتوں کی حد تک محدود نہیں رکھا، بلکہ ان کی جو سوچ تھی کہ ہمیں اپنا ایک آزاد ملک چاہیے، اس سوچ پر انہوں نے اپنا سب کچھ لٹا کر نقشہ پاکستان کو دنیا کے نقشے پر ابھارا۔ لیکن رکیے ذرا، صبر کیجئے۔ یہ جو کہانی تھی، یہ تو جد و جہد سے لے کر آزادی تک کے سفر کی کہانی تھی کہ یہ تو تھی 20ویں صدی کے ہندوستان کی داستاں، لیکن یہ ہے 21ویں صدی کے پاکستان کی داستاں۔ جی ہاں، یہ ہے 21ویں صدی کے لٹے ہوئے، بکے ہوئے، جلے ہوئے، سوکھے ہوئے، گرتے ہوئے اس شجر کی داستاں کہ جس کے اپنے ہی بسنے والوں نے اسے جلا کر رکھ دیا۔ یہ اس شجر کی داستاں ہے کہ جس کی ٹہنیاں ٹوٹ چکی ہیں، پتے سوکھ چکے ہیں، کوئی رزیلا پھل اس پر باقی نہیں۔ اور اگر بات کی جائے یہاں پر بسنے والے لوگوں کی، تو غربت اس ملک میں آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہے کہ جب میں اپنے گھر سے نکلتا ہوں اور ہمارے ملک کے نوجوانوں کو گلی گلی پکوڑے، گول گپے یا دہی بڑے بیچتے ہوئے دیکھتا ہوں تو میری آنکھیں نم اور دل پاش ہو جاتا ہے کہ ہمارے ملک کے نوجوان جنہیں آج اس قابل ہونا تھا کہ پوری دنیا میں اپنے ملک کا نام روشن کر سکیں، لیکن ستم یہ کہ بدحالی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ ان کے پورے دن کی محنت مزدوری کی قیمت صرف 5 کلو آٹے کا تھیلا ہے۔ تو پھر عزیزان من، میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ ایسے میں یہ طیور بلا کیسے سوچے اس شجر کے بارے میں کہ انہیں تو غربت، مہنگائی، آٹا چینی، تیل گھی میں اس قدر الجھا رکھا ہے کہ وہ لوگ اس ملک کو تباہ کرنے والوں کی طرف متوجہ نہ ہو، کہ لوگوں کے وہم و گمان میں اس ملک کے لیے کوئی سوچ بھی ہو تو منفی ہو، اور وہ سوچیں فقط اس ملک کو چھوڑ جانے کے بارے میں۔ اور ایسے حالات میں اپنے ہی طیور سوچتے ہیں اپنے شجر کو چھوڑ جانے کے بارے میں۔ وہ اس ملک سے باغی ہو کر یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس دیش نے ہمیں دیا ہی کیا ہے، اور ایسے میں وہ کہیں اور ہجرت کرنے کا سوچتے ہیں تو ان کا گھر، ان کا شجر انہیں یہ صدا دیتا ہے کہ تھک گئے ہو تو تھکن چھوڑ کر جا سکتے ہو، تم مجھے واقعتاً چھوڑ کے جا سکتے ہو، ہم درختوں کو کہاں آتا ہے ہجرت کرنا، تم پرندے ہو وطن چھوڑ کر جا سکتے ہو۔ لیکن جناب والا، ہمیں متوجہ ہونا ہوگا کہ اگر کسی ملک پر کئی دہائیوں سے
دو تین خاندان حکمرانی کے مزے لے رہے ہوں، وہ حکمران عیاش، کرپٹ، ظالم اور انتہائی گرے ہوئے ثابت ہو چکے ہوں، تو اس ملک کی عوام پر یہ فرض ہو چکا ہے کہ وہ اپنے اوپر مسلط فرعونوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے خود کو بدلیں، اپنی سوچ بدلیں، اپنے خیالات بدلیں۔ اگر اس ملک کی عوام خود کو ظالم حکمرانوں کے چنگل سے آزاد نہیں کروا لیتی تو ایسا ملک اور ایسی قوم ہمیشہ کے لیے غلام بن کر تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو پھر نکلو پاکستانیوں، نکلو اپنے گھروں سے، وقت کے یزیدیوں کے خلاف حسینی بن کر چلو چلو بمثل حیدر کرار، مٹا دو خاک میں چلو یزیدیوں کا اقتدار، کہ یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسباں اس کے، تم ہو پاسباں اس کے۔